میرا اللہ تے انہاں نو خوشخبریاں دیوار یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم۔ سونے انہوں ایسے باغاں دیاں خوشخبریاں دے دیو جنہاں وچ نعمتاں ہمیشہ رہن والیاں۔ تے میرے نبی دے صحابہ خالدین فیہا ابدا، تسی ہمیشہ ہمیشہ اینا نعمتاں دے اندر رہو گے۔ تے پھر اگے ڈگری عطا فرمائی ان اللہ عندہ اجر عظیم، بہت بڑا اجر۔ اچھا 10واں 11واں پارہ آ گیا سورۃ توبہ۔ ایک اور آیت سننا، فرمایا والسابقون الاولون۔ اللہ قرآن دے نال ساڑے سینے منور فرما دے، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يا أيها الناس فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق
فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت عروة بن زبير يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. رواه مسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. اور جدائی آمنہ دا چن پل بر بھی اینا تو سیندا نہیں. اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدائی آمنہ دا چن پل بر بھی اینا تو سیندا نہیں. صحابہ دے سوا یارو صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں. پھر غور کرنا جدائی آمنہ دا چن پل بھر بھی اینا تو سیندا نہیں. صحابہ دے سوا یارو سمجھ اسلام آندا نہیں. اور جو اینا تے ہے شک کردہ محمد نو او پاندا نہیں. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک دی حمد و ثنا جتنی بھی کیتی جائے کم ہے.
اور اسی اللہ دا اتنا شکریہ ادا کریے کہ اللہ نے ساڈیاں زباناں نو اپنی بڑائی واسطے پسند کیتا ہے۔ ہر ایک بندہ جدوں بھی وہ اللہ دی کبریائی وڈیائی صفت و ثنا کرے تے پھر خوشی محسوس کرے کہ وہ بھی زباناں نے جیڑیاں گالیاں دے رہی ہیں، وہ بھی زباناں نے جیڑیاں گانے گا رہی ہیں، وہ بھی زباناں نے جیڑیاں چغلی کر رہی ہیں، وہ بھی زباناں نے اللہ اکبر جیڑیاں غیر اللہ دے وظیفے پڑھ رہی ہیں، وہ بھی زباناں نے جیڑی غیر دی تسبیح کر رہی ہیں۔ اللہ تیرا شکر ہے سانو تو ساڑی زبان نو پسند کیتا ہے، اسی تیری ہی تعریفاں کر رہے ہیں۔ اہل اسلام اللہ دیاں کبریائیاں تے ساری زندگی انسان کردہ رہے، وہ دا حق ادا ہو سکدا، وہ ساڑا خالق ہے، وہ ساڑا مالک ہے، وہ ساڑا رازق ہے، وہ سورج نو طلوع کرنے والا ہے، وہ سورج نو غروب کرنے والا ہے، وہ پھلاں وچ رس پان والا ہے، وہ اجڑیاں نو آباد کرنے والا ہے، وہ زندگی نو موت وچ بدل دین والا ہے، موت نو زندگی اندر بدل دینے والا ہے، نفع نقصان دا او مالک ہے، پوری کائنات دا واحد و فرما روا ہے، او دیاں تعریفاں ہر حال وچ، او دیاں عظمتاں ہر لہجہ، او دیاں شان و شوکت ہر لمحہ، اور ساریاں زباناں اللہ دیاں تعریفاں کر دے مک جان، پھر بھی اللہ دا حق ادا نہیں ہو سکدا۔ ساڑھے اللہ ورگا ہور ہے ہی کوئی نہیں، ساڑھے اللہ جیسا اور ہے ہی کوئی نہیں۔ خوشی نہیں محسوس کر دے جدوں تسی اپنے رب دے حضور اپنا متھا جھکایا ہوئے تے اللہ کو لو اپنے دکھ تے اپنے گناہ یاد کر کے سوال کر دے ہو، ہاں دے ہوندہ اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں، اللہ تیرے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ دی تعریف تو بعد پورے 14 طبق دے اندر، پوری کائنات دے اندر اگر کوئی واجب الاحترام ہے اللہ تو بعد تو او محمد الرسول اللہ۔ سارے ذرا محبت نال کبو ضرور ذرا، کیونکہ جیڑا میرے مصطفیٰ دا نام سن کے درود نہیں نہ پڑھدا وہ تے بڑا ہی بخیل تے لانتی آدمی ہے، اور جیڑا انج منکر ہے وہ تے دائرہ اسلام چو ہی خارج ہے۔ اللہ جاندہ ہے ساڑھے کل تے دو ہی چیزاں نے، ایک ساڑھا اللہ ہے، ایک ساڑھا مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اللہ تیری شان تو میں قربان جاں، اتنا پیارا محبوب سانو عطا فرمائے، اتنی شان والا محبوب عطا فرمائے، اتنی عظمت والا محبوب کہ جنہاں نے سانو جین دا طریقہ دسیا، جنہاں نے سانو اللہ نو ملان دا طریقہ دسیا، اللہ نو راضی کرن دا سلیقہ دسیا، سانو چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عبادت ریاضت سخاوت جہاد چلنا آنا جانا ساریاں تمیزاں سانو سونے مصطفیٰ نے دسیاں۔ اسی کیوں نہ ہر لحظہ ہر لمحہ اس ہستی تے درود و سلام پڑھ دے رہیے، اللہ تیرے جیسا بھی کوئی نہیں، تیرے محبوب جیسا بھی کوئی نہیں۔ سونا بھی اپنی مثال آپ ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے معزز بزرگوں، میری روحانی ماؤں بہنوں بیٹیوں، اج دا اے جمعۃ المبارک دا خطبہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت تے شان دے بارے وچ ہے، اس وجہ تو کہ دل دی چاہتے تڑپے ہے۔ اللہ جدوں قیامت دا دن ہوئے میدان معاشر لگا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر تے بیٹھے ہون تے اسی بھی اس کافلے وچ ہوئیے جڑے صحابہ دے نموس واسطے جنہ اپنی جاناں قربان کیتیاں، صحابہ دی عظمت واسطے، صحابہ دے مقام واسطے۔ حضرات ساڑھے تک دین پہنچے ہے صحابہ دے ذریعے، ساڑھے تک دین پہنچے ہے
صحابہ دے ذریعے صحابہ کامل مومن، صحابہ سارے دے سارے جنتی، صحابہ سارے دے سارے اللہ دے ولی، صحابہ سارے دے سارے اچھے مقام والے، اچھی شان والے، بڑی عظمت والے۔ کیوں؟ انہاں دا استاد بڑا آلہ ہے۔ ویکھو نا جی، شاگرد استاد تے شاگرداں تو پہچانے جاندے نے نا، ماں باپ اولاد تو پہچانے جاندے نے، حضرات درخت اپنے پھل تو پہچانے جاندے نے، جڈا آلہ استاد ہے سبحان اللہ انہی آلہ شاگرد نے۔ اور یونیورسٹی دے اندر، کالجاں دے اندر، سکولاں دے اندر، مدارس دے اندر آخر امتحان ہوندے نے، اور انہاں امتحاناں دے اندر کوئی پاس ہوندہ ہے، کوئی فیل ہوندہ ہے، لیکن جیڑا مدرسہ مدینہ منورہ دے اندر سارے دی توجہ میری طرف ہوئے، کوئی بھی بندہ اپنے سر نو تھلے کر کے نہ بے، تسی بڑے نواب ہو، تسی بڑے جنتی ہو، تسی اللہ دے پیارے ہو، تو اڈا شان بڑا بلند ہے، تسی کیوں پریشان ہو کے بو، تسی کیوں اپنے سر نو جھکا کے رکھو، سر نو ادا کر کے اکھاں میرل کر کے تے پوری توجہ دے نال تساں ویکھ لو جیڑا مدرسہ ساڈے پیارے نبی نے مدینہ منورہ دے اندر قائم فرمایا، جس مدرسے دے استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مدرسے دے طالب علم ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر سعد سعید اور 1,24,000 صحابہ، یہ سارے دے سارے شاگرد استاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مدرسے دا امتحان کسی پنجاب یونیورسٹی دے پروفیسر نے نہیں لیا، اس مدرسے دا امتحان بہاولپور یونیورسٹی دے کسی استاد نے نہیں لیا، اس مدرسے دا امتحان کسی پروفیسر، کسی مفتی، کسی شیخ نے نہیں لیا، اس مدرسے دا امتحان لے آئے تے رب ذوالجلال نے لے آئے۔ کن نے امتحان لے آئے؟ رب ذوالجلال نے، اور پھر انہیں نتیجہ بھی نال ہی آؤٹ کیتا، فرمایا لوگوں جیڑا میرے محبوب دے مدرسے وچ داخل ہو جائے، جیڑا میرے محبوب نو فالو کر لے، سمجھ لے وہ کدی فیل ہو سکدا، وہ کال ہے جیڑا آندہ فیل ہو گیا ہے، وہ اپنے اندر دا کال ہے، وہ دے اندر قدورت ہے، بغض ہے۔ میرے نبی دا شاگرد کوئی بھی فیل ہویا، اچھی کو کوئی فیل ہویا، اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر نتیجے دا اعلان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ، سورہ حجرات 26واں پارہ، گھائل ہو جو قرآن دے نال، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ عرش والے رحمان میرے نبی دے شاگرداں دا امتحان لیا، تے امتحان دلان دا تقوی دے اعتبار دے نال، اولئک الذین لفظ اولائکا، آج میں قرآن پاک وچوں اولائکا، تاکہ انہاں دا منہ بند ہو جائے، او ناکام تے نامراد ہو جان کہ کچھ ہے سن تے کچھ بدل گئے سن، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں تک قرآن ہے ادوں تک میرے نبی دے صحابہ دے دشمن جڑے نے انہاں تے لعنتاں پیندیاں رہن گیاں انشاءاللہ، کیونکہ قرآن کریم دے اندر قرآن ایک لا ریب تے بے عیب کتاب ہے، یہ دے اندر تبدیلی آ سکتی۔ امتحان میرے اللہ نے لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
اج امتحان لین والا کوئی انسان لیندا ہے، لیکن اج میرے اللہ نے اپنے نبی دے یاراں دا امتحان لیا تے فرمایا سونے محبوبہ اے سارے تقوی دے اعتبار دے نال میں اللہ نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا ہے، سارے 100/100 کامیاب، 100/100، 100 چو 10 نمبر 20 نمبر 80 نمبر نہیں، پورے 100/100۔ اللہ انہاں واسطے اور اعلان کی فرمایا لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بخشش انہاں واسطے۔ تے میں جنابراں کولوں پوچھنا چاہنا جامع مسجد محمدی دے اندر کوٹ رادھا کشن دے اندر کہ جیڑا اللہ نے اولائے کا لفظ بولے انہاں دے وچ حضرت ابو بکر بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا بھی نے، حضرت حسن بھی نے، حضرت حسین بھی نے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی نے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی نے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی نے، حضرت سعد بن ابی معاذ بھی نے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی نے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی نے، حضرت امیر معاویہ بھی نے، حضرت امیر اور ڈر دیو حضرت امیر معاویہ نے جن واسطے میرے محبوب نے دعاواں منگیاں۔ افسوس ہے حضرت امیر معاویہ اللہ جن واسطے میرے محبوب نے دعاواں منگیاں، حضرت امیر معاویہ بھی نے انہاں سارے دے واسطے میرے اللہ نے فرمایا لہم جمع دی ضمیر اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اگے بھی جمع دی ضمیر لہم مغفرۃ و اجر عظیم، بخشش واسطے کریم رزق بہت بڑا اجر واسطے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں پہلے پارے دے اندر فرمایا سونیا اساں جڑے توانوں ساتھی عطا فرمائے سارے کامیاب تے اساں انہاں نوں ایمان واسطے ایک معیار بنا چھڈیا ہے، ایمان دی ایک کسوٹی بنائے۔ غور کرنا توجہ دے نال جڑا پہلا میں مقام پڑھے ہے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں جدوں انہاں دا امتحان لے لیا، جدوں کامیاب ہو گئے فرمایا سونیا میں تواڈے صحابہ نوں ایمان دا ایک معیار بنایا ہے تے لوگاں نوں یہ کہہ دیتا کہ قیامت تک دے آن والے ہو تسی کس قبیلے نال بھی تواڈا تعلق ہے، مشرق اندر رہنے والے ہو، مغرب اندر رہنے والے ہو، شمال و جنوب دے اندر رہنے والے ہو، سارے دے سارے ہدایت اودوں پاؤ گے جدوں تسی میرے نبی دے صحابہ دی طرح ایمان لے آؤ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جنہ چیزاں تے میرے نبی دے صحابہ ایمان لے آئے جیسے او ایمان لے آئے ایسے تسی ایمان لے آؤ، فَقَدْ اهْتَدَوْا تسی ہدایت پا جاؤ گے، تے جے تسی پھر گئے تے بڑی دور چلے جاؤ گے۔ اللہ اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں اے سونے محبوبہ تسی پریشان نہ ہو، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ توانوں انہاں نالوں اللہ کافی ہے۔ تسی بھی اجے آندے ہو سانوں ساڈا
اللہ کافی ہے۔ تے میرے نبی دے صحابہ دے بارے اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ایتھے بھی جمع دی ضمیر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کافی ہے تو انو اینا تو اللہ، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محبوبہ پریشان نہیں ہونا، جیڑے توڑے لڑ لگ جان گے تر جان گے، نہیں تے بنو قریظہ بنو نذیر جلاوطن ہو جان گے، کئیاں دیاں گردنہ ماریاں جان گیاں۔ سونے محبوبہ انہوں قیامت تک دے واسطے اساں ایک اصول تے ضابطہ قائم فرما دیتا ہے، ایمان لے آؤ جی میں نبی دے صحابہ نے ایمان لے آندہ، اللہ اکبر۔ اور آئیے ایک اور مقام سننا جیدے وچ میرا اللہ میرے نبی دے صحابہ نو تمغے عطا فرما رہے ہیں۔ سورہ انفال 10واں پارہ آخری ایت تو پہلی ایت سننا ذرا توجہ دے نال، سونا نہیں، فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ سورہ انفال 10واں پارہ، سورہ مقدی پہیے تے 10واں پارہ فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اے میرے محبوبہ میں اللہ نے قرآن میں لکھ دیتا ہے کہ جیڑے توڑے صحابہ مومن ہجرت کرنے والے جہاد کرنے والے والذین آووا ونصروا جگہ دین والے نصرت کرنے والے اے سارے دے سارے صحابہ اللہ نے قرآن میں لکھ دیتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ زہر دا پیالہ او کالا پی سکدے لیکن قرآن وچوں اس ایت نو کڈیا نہیں جا سکدا انشاءاللہ۔ اور زندہ ہونا اسی جناب حضرت علامہ حافظ عبدالکریم صاحب نو سلام پیش کرنے، مرکزی جمعیت اہل حدیث دے ناظم اعلیٰ انہاں دی جرت اور سلام پیش کرنے حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، سلام پیش کرنے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمت اللہ علیہ۔ اسی انہاں دیاں قربانیاں، انہاں دی دعوت اور انہاں دا نکارہ تے انہاں دا آوازہ کہ آج قومی اسمبلی دے اندر سینٹ دے اندر صحابہ دے نموس دے بارے بل پاس ہو گیا، انہاں دیاں محنتاں رنگ لے آئیاں۔ اور آج دا اظہار میاں خالد سیف اللہ صاحب جامع مسجد محمدی دے اندر وہ دا اظہار ہو رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں چونہ دے بارے فرما دیتا ہے سچے مومن نے، اللہ فرماندہ ہے سچے، اور تو اڈی گل منی ہے کہ قرآن دی منی ہے اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ فرما رہے نے سچے مومن انہاں دیاں گھراں دے دروازیاں تے اے ایت لکھ دیتی جائے اے مر جان کے غش کھا کے۔ اللہ نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ میرے نبی دے صحابہ مومن، میرے نبی دے صحابہ مہاجر، میرے نبی دے صحابہ مجاہد، اللہ دی راہ تے لڑنے والے، نصرت کرنے والے، جگہ دین والے، اولئک هم المؤمنون حقا۔ اے سچے مومن، اے سچے مومن، اے اللہ
اجر سچے مومن نے انہاں واسطے فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم۔ اللہ اکبر، فرمایا کریم رزق انہاں واسطے، مغفرت انہاں واسطے۔ لو ہن قرآن دی گل منیے کہ انہاں دیاں جھوٹ تے بہتان منیے۔ اللہ پاک قرآن مجید دے اندر نالے تے اس بات دا اعلان کر رہے ہیں، شک نہ کرے آجے میرے نبی دے صحابہ سارے پکے مومن نے، تے میں انہاں واسطے بخشش رکھیے، کریم رزق رکھے آئے۔ مینوں یاد آیا ام المومنین اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، سارے کو رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی فرما دیا جدو میرے امتحان دا ویلا آیا، اللہ کہہ دی آزمائش نہ کر لے، امتحان نہ لے لے، جاگنا ذرا غور کرنا۔ اللہ سونے جنہاں نو تو بیٹیاں عطا فرمائیں، اللہ انہاں نو عزتاں بھی عطا فرما۔ اے اللہ جمعہ دا ویلا، جمعے دے مبارک لمحات نے، اللہ جنہ دیاں بیٹیاں بے اولاد نے، اللہ صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ تیری شان، فرمائے امتحان دا جدوں ویلا آیا تے میں مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ پورا نوار وال بڑی محبت نال دیکھنی پئیاں تے مینوں پتہ لگ جاندا سی، جدوں حضور میرے نال راضی ہوندے سن اودوں بھی پتہ لگ جاندا سی، جدوں ناراض ہوندے سن اودوں بھی پتہ لگ جاندا سی، تے میرے محبوب پیغمبر میرے کولوں جدا نہیں سن ہوندے۔ لیکن اج ایہو جا ویلا آ گیا، منافقہ نے انگلی اٹھا لئی، منافقہ نے میرے کردار نو برا بلا کہنا شروع کر دیتا۔ تے اماں جی فرما دیا نے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں اجازت لئی، اللہ دے محبوب جی مینوں اجازت دیو میں اپنے ابو دے گھر چلی جاؤں، میں اپنی امی دے کول چلی جاؤں۔ ایتھے میں بات کہنا چاہنا، ماں بھی بڑی نعمت ہے، باپ بھی بڑی نعمت ہے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے محسوس کیتا حضور نو کسے نے کوئی غلط دس دیتا ہے، آپ پریشان نہیں، چلو میں اپنے ابا دے گھر جا کے اپنے بارے کچھ اصلاح کرنی ہے۔ اماں جی فرما دیا نے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانا چاہنی ہے تے چلی جا۔ میں آنسوਆਂ دی برسات اندر آن کے اپنے گھر دے اندر داخل ہوئی، میں دیکھیا میرے ابو جی ابو بکر قرآن پڑھ رہے نے تے زاروں کے تار ہو رہے۔ اماں جی طرف نظر پئی، ماں جی بھی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ اچھا تھے بات جڑی بڑی اہم، اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ فرما دیا نے میں عرض کی تھی میرے بابا میں توڑی بیٹیاں تسی میرے باپ ہو، تسی میرے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو فرما دیو، عرض کر دیو۔ اماں جی تسی عرض کر دے ہو، ویکھو تسی میری ماں ہو، تسی میرے ابا جی ہو، میری صفائی دے بارے تسی اعلان کر دے ہو، میری سفارش کر دے ہو، میری گواہی دے دے ہو۔ اماں جی فرما دیا نے میرا بابا ابو بکر روئی جا رہے نے، کسے گل دا جواب نہیں دے رہے۔ جنہ دیاں بیٹیاں تے بہتان لگ جان او پراغ بار چوک دے اندر کھڑے نہیں ہو سکتے، گلیاں دے اندر نہیں چل سکتے۔ او جس باپ دی پگ نو داغ لگ جائے او تے پریشانی دے دن گزار دے، موت دا انتظار کر دے۔ تے میں کہنا اے چاہنا وا اماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں دیکھیا بابا دی طرفوں بھی جواب، ماں دی طرفوں بھی جواب، ایک کونے دے اندر لیٹ جاندیاں نے۔ تے میں پھر اپنے اس اللہ دا دروازہ کھڑکایا، فرمایا انما اشکو بسی و حزنی الاللہ،
دلاں دے بید جاننے والے میرے سچے معبود، اے میرے مولا تو جان لے انما اشکو بسی وحزنی الاللہ، میں اپنا غم اپنا شکوہ تیرے اگے کر رہی، اج میرا وہ حال ہے جی میں حضرت یوسف علیہ السلام دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام دس اللہ میں تینوں اپنے گل سنا رہی ہوں۔ اماں جی فرما دیا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، جدوں کو خلوص نال میرے اللہ نو بلائے اللہ ہے جی جواب دیندہ ہے۔ رحمت عالم تشریف لے آئے، میرے کول آن کے بہ گئے تے فرمان لگے عائشہ گل سنو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تے معافی مانگ لو۔ اماں جی فرما دیا نے میرے زبط دے بندن ٹوٹ گئے تے میں عرض کی تھی میرے محبوب کیا تواڈے اندر بھی یہ بات آ گئی؟ اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں تے ہن اپنے اللہ نو اپنی گل سنا رہی ہوں۔ تھوڑی دیر دے بعد اماں جی فرما دیا نے میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرے اللہ میری شان وچ قرآن دیاں ایتاں اتار دے اور جنیاں قیامت تک پڑھیاں جائیں گے۔ فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ایتھے بھی لفظ اولئک مبرؤون، فرمایا لوگو جے کسے نے جناب عائشہ صدیقہ دی شان دا اندازہ لانا ہے تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو، جدی اچھی شان والا آمنہ دلال، اڈی شان والی بیوی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فرمایا اللہ نے اعلان کر دیتا اولئک مبرؤون مما یقولون، جو کہندے نے منافق اودن دے بھی تے اج دے بھی یہ سارے جھوٹے نے، جناب عائشہ سچی۔ کہو جناب عائشہ تیری پاکیزگی پر، حافظ کرام صاحب تیری پاکیزگی پر نطق فطرت نے شہادت دی، تجھے عافیت بخشی عظمت عطا کی، خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، جبریل سلام لے کے آ رہے تینوں نہ سمجھ آئے تے تیرے نصیب، جبریل خدا لم یزل کا بارہا تجھ پر سلام آیا، مبارک ہے وہ لب ادب سے جن پہ تیرا نام آیا، اور رسول اللہ نے رکھا ہے صدیقہ لقب تیرا، فقط فرشی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا۔ فرمایا اولئک مبرؤون مما یقولون، بریے عائشہ یا اللہ جڑے لوگ اپنی اماں جی دے غم میں آنسو بہان دے رہے ہیں انہاں واسطے بھی تو کوئی معاوضہ ہونا چاہیے۔ فرمایا لہم مغفرۃ ورزق کریم، عزت والا رزق بخشش نہ واسطے۔ آئیے ذرا غور کرنا، اولئک هم المؤمنون حقا، میرے نبی دے صحابہ سارے کی نے سچے مومن، سچے مومن۔ آئیے ذرا اور سورہ توبہ، سورہ انفال دے بعد سورہ توبہ 10واں پارہ
اللہ کریم نے فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ توجہ ہے نا جی قرآن نال، غور کرنا قرآن۔ اللہ اے تیرے قرآن نال پیار کر دے لے، تو بھی انہاں نال پیار فرما۔ مینوں تے بلکہ اج کیا گیا سی صاحبزادہ ابو بکر میاں ابو بکر اور شیخ محمد صدیق صاحب نے جی قرآن ہی پڑھ کے سنائی، اور جدے حصے وچ قرآن آ گیا سمجھو سب کچھ آ گیا۔ کیوں جی توجہ ہے نا ذرا غور کرنا، سونا نہیں۔ اج بھی سون والے نے کم صحیح چکیا ہے، اللہ اینو برکت عطا فرمائے۔ میاں شکیل صاحب نے لگدا اینو ہاتھ وہایا ہے اور محبت دا اظہار کیتا ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اتے بھی آواز ہے امید جاندی ہوئے گی ہیں جی ساڑیاں بیٹیاں روحانی ماما پینا، اے اللہ والے ہو تو انو اللہ نے مرکز عطا فرمایا، اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ اے دے اندر بہتر تو بہتر انتظام، بہتر تو بہتر ایتھے انتظام ہونا چاہیے۔ اے مثالی مسجد کوٹ رادھا کشن دے اندر جامع مسجد محمدی گندیاں روڈ والی یہ عظیم مرکز ہے الحمدللہ۔ ایویں مرجانا جایا کرو، پریشان نہ ہویا کرو، اور قدم تسی وداؤ، اللہ تہاڈی نصرت وچ مدد نازل فرمائے گا۔ جے بدر وچ اتار سکدا ہے تے اس مسجد وچ بھی اتار سکدا ہے۔ مایوس ہونا گناہ ہے، مایوسی گناہ ہے۔ آئیے ذرا غور کرنا، ٹائم تھوڑا ہے، میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کریم نے اپنی کتاب مبین دے اندر فرمایا میرے نبی دے صحابہ دے بارے، فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ۔ ڈگریاں سوندے جانا، ڈگریاں تے خوش ہونا۔ اللہ تیرا شکر ہے سانو اپنے پیارے نبی دے صحابہ دا تو محبت عطا فرمائی ہے جنہ دی تعریف اللہ تو خود کر رہے ہیں۔ فرمایا او لوگ جڑے مومن نے، مہاجر نے، جہاد کرنے والے نے، اپنی امالاں دے نال، اپنی جان دے نال، اللہ نے انہاں دے بارے فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، بہت بڑا، اعظم بہت بڑا۔ اللہ پاک کیسا وہ منظر ہوئے گا جدوں میرے پیارے نبی قرآن پڑھ کے صحابہ دے سامنے دس دے ہون، او میرے او یارو، او میرے وفادارو، میرے جانسارو، ویکھو اللہ تواڈے بارے فرما رہے اعظم درجۃ عند اللہ، اعظم درجۃ عند اللہ۔ ایک ڈگری ہے اعظم درجۃ عند اللہ، دوسری ڈگری فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں انہاں دے میرے ہاں درجے بھی بڑے نے تے کامیاب بھی نے، سارے دے سارے کامیاب، سارے دے سارے کامیاب۔ سن درا میرے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، او میرے نبی دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، انہاں چواں نال کر کے پیار ویکھ لے، اور رتبے نرالے مدنی دے یاراں دے ہن سچے موتی نالے پھول نے گلزاراں دے، ہر ایک پھول رنگ دار ویکھ لے، تے نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، اور نبی تے صدیق دا پیار پہ گیا، انہاں چواں وچوں نمبر صدیق لے گیا۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں اعظم درجۃ عند اللہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ دو ڈگریاں، تیسری ڈگری آج سن ذرا غور دے نال، فرمایا یبشرہم ربہم۔ حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب شیخو پوری رحمت اللہ سنتے آنال، اور سونا سونا میرے نبی دے صحابہ دا دشمن حافظ قرآن ہو سکدا؟ کیوں جی؟
جڑے مینوں نہیں نظر آتے تانوں تے میں نظر آ رہا نا جی تے توجہ کرنا نبی دے صحابہ دا دشمن حافظ قرآن ہو سکدا بلا اے اوہی ہو سکدا جنوں میرے نبی دے یاراں نال پیار یبشرہم ربہم سورہ توبہ ترجمے والا قرآن لے کے 10واں پارہ اللہ تیرے نبی تو میں قربان جاواں جدے تے تو نے قرآن اتارے ہیں آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں صحابہ نو یبشرہم ربہم یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم تمغے فرمایا یبشرہم سنیا اے جڑے تواڈے یار نے نا انہاں خوشخبریاں سنا دی انہاں دے رب والوں رحمت دیاں تے رضامندی دیاں تو انہیں مرتد ہو گئے سن استغفر اللہ معاذ اللہ انہاں دا ایمان نہیں سی رہا میرا اللہ تے انہوں خوشخبریاں دیوار یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم سونے انہوں ایسے باغاں دیاں خوشخبریاں دے دیو جنہاں وچ نعمتاں ہمیشہ رہن والیاں تے میرے نبی دے صحابہ خالدین فیہا ابدا تسی ہمیشہ ہمیشہ اینا نعمتاں دے اندر رہو گے تے پھر اگے ڈگری عطا فرمائی ان اللہ عندہ اجر عظیم بہت بڑا اجر اچھا 10واں 11واں پارہ آ گیا سورہ توبہ ایک اور آیت سننا فرمایا والسابقون الاولون اللہ قرآن دے نال سارے سینے منور فرما دے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم میرا اللہ فرما رہے ہیں مہاجرہ وچوں پہلے انصار وچوں پہلے تے پھر اللہ پاک نے جامع مسجد محمدی وچ آن والے ہو تہاڈا بھی ذکر فرمائے اور کئی بندے تقلید دے بارے تے اقرار کر سکتے نے لیکن میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے صحیح مصداق مسلک حق اہل الحدیث والے نے کہ صحابہ قرآن نو فالو کر دے سن سونے مصطفیٰ دے فرمان نو اول ترجیح دیں دے سن اور میرے نبی دے دور دے اندر میرے نبی دے 100 سال بعد بھی کوئی قبر پرست نہیں سی کوئی تقلید پرست نہیں سی سارے دا مسلک اسی رب دا قرآن تے مدینے والے مصطفیٰ دا تے اج تہاڈا بھی کی مسلک ہے اللہ دا قرآن مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان فرمایا والسابقون الاولون پہلے سبقت لے جان والے انصار مہاجر تے پھر انہاں دے بعد واتبعوہم بإحسان نیکی دے نال پیچھے آن والے احسان دے نال پیچھے آن والے اللہ پاک نے تھے بھی ڈگری عطا فرمائی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ
اللہ انہ تے راضی ہے اپنے اللہ تے راضی اللہ فرما دے نے اسی انہوں ایسے باغات عطا فرماواں جنہ دے تھلے نہراں چل دیاں ہمیشہ ہمیشہ ہوتے رہن تے آخر تے فرمایا ذالک الفوز العظیم ایتے کامیاب نے اللہ انہوں کہہ رہے ہیں کامیاب اور ایک اور جگہ تو قرآن سننا اللہ کریم نے سورہ حجرات دے اندر فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ کدی اللہ انہوں راشدون کہہ رہے ہیں کدی مفلحون کہہ رہے ہیں کدی جناب فائزون کہہ رہے ہیں کدی محتدون کہہ رہے ہیں کدی متقون کہہ رہے ہیں پتہ یہ چلیا کہ میرے نبی دے صحابہ سارے دے سارے پکے مومن نے تے جنتی آؤ میں تو انہوں ایک گالے سنا کے بعد ختم کراں چونکہ وقت اپنے ہدف تو تجاوز کر رہے ہیں فتح الباری شرح صحیح بخاری فتح الباری شرح صحیح بخاری حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بجلی قبیلے دا آدمی ہے میں تینوں عشرہ مبشرہ دی گل نہیں میں تو انہوں ایک ایسے صحابی دی گل سنا رہے ہیں جڑا اپنے قبیلے دا جرنیل حضرت عبداللہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندہ ہے میں حضور دے کول گیا میں حضور دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی تے آپ نے فرمایا جی میں کلمہ پڑھ کے بیعت کر رہے ہیں ایمیں ایوی بیعت کر النصحِ لکل مسلم کہ میں ہر مسلمان دی خیر خائی کرنی ہر مسلمان دی خیر خائی دیکھ میرے نبی دے یاراں دا طلع امتیاز تے شان کہ میرے نبی دے صحابہ مطلب پرست نہیں خیر خواہ نہیں مطلب پرست نہیں خیر خواہ حضرت عبدالجریر بن عبداللہ بجلی فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت گزردہ گیا ایک وقت آیا سانو سواری دی لوڑ پہ گئی تے میں اپنے نوکر نو کلیا منڈی دے اندر بازار دے اندر وہ ایک گھوڑا خرید کے لیا 400 درہم دے اندر کنے 400 درہم وچ گھوڑا لے آیا تے میں جدوں گھوڑے نو دیکھیا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرما دے نے میں گھوڑے ال ویکھ کے تے قیمت ال ویکھ کے حیران ہو گیا میں کیا اپنے غلام نو میں کیا کہ تو دھوکھا کر کے تے نہیں آیا فرار تے نہیں کیتا غلط بیانی تے نہیں کردا پیا کہندا نہیں جی میں 400 درہم دا لے کے آیا انہاں کہا کہ اگر ایدہ مالک جیڑا ہے انہوں بلایا جائے تے آ سکتا ہے کہنے لگے میں پتہ کرنا ذرا گل سننے والی ہے توجہ نہ جاگنا سونا نہیں آکھیا میں بلا کے لے ہونا بلا کے لے آندہ سنے آجے صحابہ کیڑی جگہ تے مقام تے کھڑے نے آج اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نے اس بندے نو آیا کہندے نے بیٹھ جاؤ تے فرمان لگے کیا تو اے 400 درہم دا گھوڑا دیتا ہے کہنے لگا ہاں جی انہاں کہا گھوڑا بڑا نسلی ہے گھوڑا بڑا عالی شان ہے تو 400 درہم دا کیوں دیتا ہے تے ڈول پیا آندہ جناب میں مجبور سا میرے کل ضرورت سی میرا معاملہ ایسا سی میں مجبور سا دعا کرو اللہ دنیا تے کوئی مجبور نہ ہوئے کہنے لگے میں مجبور بندہ غربت وچ ہو کے ہو جائے بیماری اتھوں مجبور ہو جائے بے اولاد ہوئے تے مجبور ہو جائے اللہ کسے نو مجبور نہ کر دے کہنے لگے میں مجبور سا تے میں 400 درہم دا حضرت جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دے ایتھے بیٹھ جا فرمان لگے جے تینوں 100 درہم اور دے دئیے
تے تو ٹھیک ہے؟ تے او بندہ آگو کہن لگا جناب تہاڈی میرے نال نیکی ہوئے گی میں یاد رکھاں گا. سبحان اللہ. آندے میں تانوں یاد رکھاں گا. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرماندے نے جے 100 درہم اور دے دئیے کہندے نے میں پھر تہاڈی اور نیکی ہوئے گی میں تانوں یاد رکھاں گا میں مجبور ہوں. حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرمان لگے حالی میں وہ دے چہرے تے خوشی نہ دے اثار نہ دیکھے تے میں پھر کیا میں کیا جی 100 اور دے دئیے 100 اور درہم تے او دے چہرے تے ہاسا آ گیا تے حضرت جریر بن عبداللہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. فرمایا جڑا ایک دم کسے نو خوشی دے اللہ دے نے میں اپنی جنت او دے نام کر دے وانگ. تے جدوں نے او دے چہرے تے مسکراہٹ آئی تے حضرت جریر بن عبداللہ نے 100 درہم ہور دے چھڑیا. کنے درہم ہو گئے؟ 400 درہم دے کے تے ساتھیاں نے کیا جناب اسی تے 400 درہم دا مکا کے لے کے آئے سا کوئی غلط بیانی نہیں تسی 400 درہم اور کیوں دے چھڑیا؟ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی فرمان لگے میں سونے مصطفیٰ دے ہاتھ دے بیعت ہی اس واسطے کیتی سی ہر مسلمان دی خیر خواہی کرنے اور میرے نبی دے صحابہ خیر خواہ میرے نبی دے صحابہ محبت کرنے والے. وقت اپنے حد تو تجاوز کر گیا. اللہ پاک میری حاضری نو قبول فرمائے تھوڑی تشریف آوری نو اللہ صرف قبولیت نال نواز دے. وما علینا الا البلاغ.